جب ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے, مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم, بولو بھائی, نہیں ہونا چاہیے. ان کی رائے تھی, یہ تھی. ان کے پاس اپنے دلائل تھے کہ زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں, یہاں تھوڑے ہیں. تو ایک پوری ان کے پاس ایک دلائل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے ملک. یہ بہت بڑا اختلاف تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ کنٹری وجود میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ چھوٹا اختلاف نہیں تھا. مولانا حسین احمد مدنی وہ کہتے تھے ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس پہ وہ جلسے کر رہے تھے, دھرنے دے رہے تھے, بڑی تحریک چلائی تھی انہوں نے, پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ہندوستان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے تھے. مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی قائد اعظم سے ملاقاتیں کر رہے تھے, ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ الگ ملک بنانا ہے ورنہ ہم ہندوستان میں پس جائیں گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر احترام کرتے تھے, اتنے شدید اختلاف کے باوجود, کہ آج تک ان کے شاگردوں میں آپ کو چپکلس نظر نہیں آئے گی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی کے سلسلے کے ہیں, اور ان کے نظریے سے متفق تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. لیکن حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی سے, سمجھ رہے ہو, اس دور میں جب یہ اختلاف عروج پر تھا. بخاری پڑھی ہے کس سے؟ مولانا حسین مدنی سے. اتنے شدید اختلاف کے باوجود ہمارے حضرت فرماتے ہیں مجھے مولانا حسین احمد مدنی سے اتنی عقیدت تھی کہ میں درس میں ان کے قریب آ کے بیٹھا کرتا تھا, اور جہاں موقع ملتا ان کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا ہاتھ لگاتا. ایک عشق کی حد تک محبت تھی نا, اتنی محبت. کتنا بڑا اختلاف, اس لیے کہ انہوں نے اس اختلاف کو آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا, آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے فرمایا کہ ابو الکلام آزاد جو ہیں وہ پاکستان بننے کے قائل نہیں ہے, وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. تو کسی نے بتایا حضرت ابو الکلام آنا چاہتا ہے. حضرت نے مزاح میں فرمایا آنے دو, یہاں جد الکلام بیٹھا ہوا ہے. یعنی اب کہتے ہیں باپ کو اور جد کہتے ہیں دادا کو. وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں. ان کی آپس میں بحث بھی ہوئی اور مباحثے بھی ہوئے, بڑی محبت سے, بڑے سلیقے سے. اس کے باوجود اپنی رائے پر قائم. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ آپ تو سرے سے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے, ملکی حالات کہاں تیسرا گروپ ایک یہ تھا جو دونوں طرف کہیں بھی نہیں تھا, وہ کہتا تھا ہم سیاست میں. بھائی مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی, مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے اور سیاست میں وہ پڑھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا, قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی, قائد اعظم کو دین کے قریب لانے میں بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک کہ قائد اعظم پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی محنت سے انہوں نے وہ شیروانی پر آ گئے. انہوں نے کہا یہ لباس جو ہے نا ہمارے ملک میں ماڈرن لوگوں کا سمجھا جاتا ہے, لوگ اس سے آپ کو اسلامی لیڈر نہیں سمجھیں گے, تو آپ اپنا لباس چینج کریں. قائد اعظم اس پہ بھی ایگری ہو گئے. اور حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کی بہت, وہ کہتے تھے اس کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ. وہ کہتے تھے قائد اعظم ان کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ, یہ آدمی اندر سے مسلمان ہے, اور ملک لینے کے لیے جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی ہے. لوگوں نے کہا آپ تو مخالفت کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد بنے یا نہ بنے, بن گئی تو اس کا احترام لازم ہے. کیسی زبردست سوچ تھی, اڑے نہیں رہے کہ نہیں بس نہیں غلط ہوا اب میں اس کی واٹ لگاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس وقت اختلاف تھا, اب جب بن ہی گیا ہے تو اب مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا, اب اس کو طاقتور ہونا چاہیے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو اب سپورٹ کرنا چاہیے. تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم کو فل سپورٹ مل رہی تھی کہاں سے؟ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی وہ سیاست میں وہ ان کے جلوس نکل رہے تھے,
اور وہ تقریروں میں کہتے تھے مسلمانوں یہ دہلی کی جامع مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ بابری مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ تو تمہارے 1000 سال تم نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے, یہ تو تمہارا ہے. یہ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ ہمارا تھا, اب اگر ہم الگ ملک نہیں ملا تو اس سے بھی جائیں گے ہم, کیونکہ گورا انگریز سارے فائدے ہندو کو دے کے جا رہا تھا, وہ ہندو کے حوالے کر کے جا رہا تھا. دونوں کی رائے تھی, دونوں کے دلائل تھے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک تیسرا گروپ تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کا, وہ سارا دن علم حدیث میں کتابوں میں لگے ہوئے تھے, وہ سیاست میں دلچسپی, وہ کسی دھرنے میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے. اب یہ چاہتے نا 3 دھڑے بڑے آرام سے بن سکتے تھے علماء کے, ایک دھڑا بن جاتا پاکستان بننا چاہیے, ایک دھڑا پاکستان مخالف, اور ایک یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا فتنہ پرست ہیں, ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے بس دین میں لگنا چاہیے. یہ تینوں اپنے مریدوں کو تیار کرتے اور بولتے کہ تم اس کی مجلس میں نہیں جانا, اس درس حدیث نہ سننا مولانا حسین مدنی کا. اور مولانا حسین مدنی درس بھی کہاں دیا کرتے تھے؟ مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے, پوری دنیا سے لوگ آ کے ان کا بخاری کا درس سنا کرتے تھے. یہ اتنا یعنی علم حدیث پہ عبور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ درس دیا کرتے تھے بیٹھ کے, کئی سال درس دیا انہوں نے. تو اب یہ تینوں حضرات اگر اپنی نیچے عوام کی تربیت یوں کرتے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہ تھانویوں کے پاس جاؤ, ان کے پاس جب جا کے دیکھو کہ پاکستان بنے گا, بن کے رہے گا, پاکستان بن کے رہے گا. نہ مدنیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تم علماء ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, فقہ پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. قریب بھی ان کے پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور مدنی گروپ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, یہ الگ ملک بنا کے یہ سارا ہندوؤں کے حوالے کر کے مروا رہے ہیں. ان کے یہ ورڈنگ نہیں تھی, ان کا یہ تھا میری رائے یہ ہے. یہ دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے. تہمتیں اگر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے نا کہ ان کی نیت ہی غلط ہے, معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. معاملہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی نیت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ ہی غلط ہے, یہ ان کی نیت. بھائی نیت کیسے؟ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, یہ تو رائے ہے نا, تو 2 رائے بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں, یہ ہیں ہی غلط لوگ, یہ تو پہلے ہی صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, خانقاہیں چلانے والے لوگ ہیں, تو تمہیں مروا دیں گے. تو کسی نے تبھی تینوں فریقوں میں آپس میں آج تک محبت قائم ہے. تو شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ آپ تو جلسوں میں جاتے نہیں, دھرنوں میں جاتے نہیں, اور آپ وہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ علم کے نہیں رہو گے. تو کسی نے کہا مولانا حسین مدنی تو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی جیسا حوصلہ ہم میں نہیں ہے, وہ سیاست میں پوری طرح اتر کے بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا اتنی کتابیں وہ روزانہ پڑھا رہے ہیں, اتنے تحقیقی کام ان کے ہو رہے ہیں, اور جلسوں میں شرکت بھی, دھرنوں میں شرکت بھی, یہ حوصلہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. عجیب, دیکھو کیسا. تو اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کے شاگردوں میں آپس میں محبت ہے. ہمارے حضرت تو انہی کے شاگردوں میں سے تھے نا. تو مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت حکیم الامہ کے سلسلے کے تو یعنی ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے اب اتنے بڑے اختلاف نہیں, اب اس سے چھوٹی نوعی